گرامی قدر حاضرین، ایصال ثواب کے حوالے سے چند گزارشات گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی تھی۔ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس سے پہلے یہ عرض کیا گیا تھا کہ کسی بھی مسلمان کی نماز جنازہ ادا کرنا یہ بھی اس کے لیے ایصال ثواب ہے، جنازہ بھی دعا ہے، اسی طرح قبر پر دعا کرنا، اسی طرح اس کے بعد اس کے لیے دعا کرنا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں کے مرحومین کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا کہ مجھے ان کی دعا کے لیے بھیجا گیا تھا کہ میں ان کے لیے جا کر دعا کروں۔ تو میت کے لیے، کسی مسلمان کے فوت ہونے کے بعد اس کے لیے دعا کرنا، یہ اس دعا کا میت کو، فوت ہونے والے کو ثواب پہنچتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح میت کے لیے صدقہ کرنا، مشہور حدیث مبارکہ ہے، بخاری مسلم حدیث کی بڑی کتابوں میں موجود ہے، مستند کتابوں میں، کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، جب کہ میں گھر پہ موجود نہیں تھا، میری عدم موجودگی میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو اب آیا میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ وغیرہ کر سکتا ہوں تاکہ انہیں فائدہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم ان کی طرف سے صدقہ کرو۔ تو پھر عرض کیا کہ کیا صدقہ کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پانی کا کنواں کھدوا دو۔ تو انہوں نے پانی کا کنواں کھدوا دیا، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک باغ تھا جو انہوں نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے وقف کر دیا۔ تو کسی بھی فوت ہونے والے مسلمان کے لیے ایصال ثواب کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی صدقہ جاریہ والا کام کر دیا جائے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایسا کام کیا جائے کہ میت کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے، جب تک وہ عمل جاری رہے گا تو اس کا ثواب بھی فوت ہونے والے کو پہنچتا رہے گا۔ کہیں ضرورت تھی، نلکا لگوا دیا، اب جب تک وہاں لوگ اسے پانی پئیں گے، پانی استعمال کریں گے تو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ کوئی درخت لگا دیا، لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے، لوگ اس سے پھل حاصل کریں گے، راستے کا مسافر وہاں پہ آرام کرے گا، یہ اس کا فائدہ میت کو پہنچتا رہے گا۔ جب تک یہ درخت رہے گا، یہ عمل رہے گا، تو فوت ہونے والے کو تو صدقہ کرنا، معلوم ہوا کہ صدقہ کرنا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ خاتون آئیں اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن انہیں جو ہے وہ یہ مہلت نہیں ملی، ورنہ وہ ضرور جو ہے وہ صدقہ کرنے کا حکم دیتی، صدقہ کرنے کا کہتی، لیکن موت نے انہیں موقع نہیں دیا اور وہ دنیا سے چلی گئی ہیں۔ تو آیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں فائدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور، اگر تم ان کی طرف سے صدقہ کرو گی تو انہیں فائدہ ہوگا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقہ بڑا اہم ترین عمل ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت کے وقت بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی اور میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو اس سے ہمیں صدقے کی اہمیت معلوم ہوئی کہ موت کے وقت بھی بندہ اس عمل کو یاد کرے گا اور اس کی تمنا کرے گا کہ کاش مجھے مہلت اللہ تعالیٰ دے دیتے، تھوڑی سی مہلت مل جاتی تو میں صدقہ کر لیتا۔ تو معلوم ہوا کہ صدقے کی بڑی فضیلت ہے۔ ویسے بھی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، صدقہ کرنا، اس کی قرآن اور سنت میں بہت زیادہ تاکید ہے، فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ تم کھجور کی ایک گٹھلی ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ یعنی اگر تمہارے پاس اور کچھ نہیں، کوئی تھوڑی سی بھی چیز ہے، معمولی سی بھی چیز ہے، تو تم اللہ کے راستے میں دے کر جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنا لو۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنا، جس پر تمام علماء کے اتفاق ہے اس چیز پر کہ صدقہ کرنے کا میت کو فائدہ پہنچتا ہے، دعا کرنے کا میت کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ بہترین ایصال ثواب ہے، تو اس لیے صدقہ کرنا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی روایتیں ہیں، جس طرح حج کرنے کے بارے میں آیا، روزہ رکھنے کے بارے میں بھی آیا،
اور دیگر اعمال، تو کوئی بھی عمل ہمارے ہاں علماء کی تحقیق کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کر کے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ یعنی بہت سی عبادتیں بعض علماء کے نزدیک جو ہے وہ صرف مالی عبادت کا ثواب پہنچتا ہے، لیکن اکثریت کے نزدیک کوئی بھی عبادت ہو، وہ مالی عبادت ہے یا بدنی عبادت ہے، یا مالی اور بدنی جمع ہو جاتی ہیں، جیسے حج ہے، عمرہ ہے، اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، بدن کے ذریعے سے بھی یہ عبادت کی جاتی ہے، تو اس کے ذریعے سے ثواب پہنچانا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم نماز کے ساتھ ان کے لیے نماز پڑھو، یا روزے کے ساتھ روزہ رکھو، یعنی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیک عمل وہ کر کے اس کے بعد دعا کرنا، اس کا ثواب انہیں پہنچانا، اس کا ثواب بخشنا انہیں، یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، ثواب پہنچتا ہے، چونکہ یہ کچھ عبادات کا ذکر آیا۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت لیکن سنت کے مطابق ہو تو کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ صدقہ ہو، صدقہ زیادہ حدیث میں فرمایا گیا ہے، تو ہماری زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ صدقہ اور خیرات کیا جائے، دعا کی جائے، اور کوئی بھی عبادت کر کے دعا میں تو کسی کو اشکال نہیں ہے، تو باقی بھی کوئی عبادت کی جائے، نفلی عبادت، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس عبادت کا بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، اس کے بعد دعا کی جا سکتی ہے، دعا میں تو اشکال ہی نہیں ہے کسی کو۔ تو ہمارے ہاں جو ایصال ثواب ہوتا ہے اس حوالے سے اصلاح ہونی چاہیے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مشہور ہو چکی ہیں، اور جیسے ہمارے ہاں اجتماعی طور پر ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے، تو یاد رکھیں کہ ایصال ثواب کے لیے کوئی اجتماعیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ چونکہ نفلی اور انفرادی عبادت ہے، اس کے لیے کوئی جگہ کا تعین نہیں ہے، کوئی عبادت مقرر نہیں ہے، کوئی پڑھائی مقرر نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ اس کے لیے مقرر نہیں ہے کہ آپ نے سامنے کھانے رکھنے ہیں، ان پہ پڑھنا ہے، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ چیزیں محض لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے غالباً ایسا کیا جاتا ہے کہ مخصوص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، ورنہ جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی مسلک کی کسی بھی کتاب میں آپ پڑھیں، تحقیق کریں گے تو آپ کو ختم پڑھنے کا طریقہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا، کسی بھی مسلک کی کتاب میں نہیں ملے گا۔ وجہ یہی ہے کہ چونکہ اس چیز کا ثبوت ہی نہیں ایسا کہ خاص طریقہ اختیار کیا جائے اور اس میں پانی یا دودھ سامنے رکھا جائے اور اس پہ پڑھا جائے وغیرہ، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں جہاں جگہ مقرر نہیں ہے، اجتماعیت نہیں ہے، کوئی خاص چیز پکانا مقرر نہیں ہے، کوئی خاص پڑھائی کرنا مقرر نہیں ہے کہ ضرور بالضرور جو ہے وہ کسی کے لیے پورا قرآن پڑھا جائے، یا اتنی مرتبہ استغفار، اتنی مرتبہ کلمہ، اتنی مرتبہ فلاں چیزیں نہیں۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایک رکوع ہی اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کی قبولیت کے لیے اللہ کی رضا ہونا ضروری ہے، جس میں دکھلاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، رسم اور رواج نہ ہو، رسم قل، رسم چہلم، بھائی رسموں سے بچا جائے۔ رسموں کی تو ویسے ہی ہمارے دین میں ممانعت ہے، منع فرمایا گیا ہے، اور پھر آنے والا آدمی کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس موقع پر بھی نہ گئے تو جو ہے میت کے ورثاء کیا کہیں گے، ہماری رشتہ داری ہے، عزیز داری ہے، ہمارا تعلق ہے، لوگ تعلق نبھانے کے لیے آتے ہیں۔ پھر وہاں پہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ کھانا میت کو تب ثواب پہنچے گا جب اس کھانے میں سے کسی غریب نے کھایا ہے، مساکین نے کھایا ہے، فقراء نے کھایا ہے، تو اس کا ثواب تو میت کو پہنچے گا۔ باقی جو امراء لوگ کھائیں گے، دوست احباب کھائیں گے، رشتہ دار کھائیں گے، محلے دار کھائیں گے، تو وہ دعوت ہوگی، وہ ایصال ثواب نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہے وہ بجائے دعوتیں کرنے کے ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ چپکے سے، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ اس میں پھر ریا، نام و نمود، لوگ اس کے لیے جو ہے وہ بینکوں سے قرضے لیتے ہیں، لوگوں سے قرضہ مانگتے ہیں۔ ایک تو پہلے صدمہ ہوتا ہے کسی عزیز اور رشتہ دار کے دنیا سے چلے جانے کا، پھر ایک اور پہاڑ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ اگر یہاں پہ ختم نہ پڑھوایا گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ جو ہے وہ ایسے نالائق اولاد ہے، اور ایسے بچے ہیں۔ آج تک جو ہے وہ اتنا ساری زندگی تو ہم نے سنا جو ہے وہ اچھا بچوں کا کاروبار تھا، کماتا تھا، فلاں ہوا، بچوں نے تو جو ہے وہ اس کے لیے کوئی ختم بھی نہیں پڑھوایا۔ تو شرعی طور پر یہ جو ہمارے ہاں طریقے رائج ہیں، ان کا کوئی رواج شریعت میں کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایصال ثواب ہے وہ انفرادی عمل ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کنارے میں کھڑے ہو کر کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے فوت ہونے والے مسلمان کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی عبادت کر کے اللہ ہی کو، چونکہ عبادت اللہ کے لیے ہے، اس کے بعد اس کا ثواب کسی بھی فوت ہونے والے مسلمان کو پہنچایا جا سکتا ہے، اور نہ اس کے لیے کسی کے گھر میں جمع ہونے کی ضرورت ہے، نہ وہاں اجتماعیت ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ دیگر کھانوں کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
اسی طرح جو ہے وہ نہیں مدرسے کے بچوں کو بلا کر اجتماعی طور پر، جب اجتماعیت ہی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ کسی کو بلانا، جمع کرنا، اہتمام کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف انفرادی جس آدمی کو جو ہے وہ میت کے ساتھ تعلق ہوگا، میت کے ساتھ ہمدردی ہوگی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میت میرا عزیز تھا، میرا دوست تھا، میرا رشتہ دار تھا، میرا جاننے والا تھا، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے وہیں عبادت کر کے ایصال ثواب کرے، صدقہ کر کے ایصال ثواب کرے، اس کے لیے استغفار کرے، اس کے لیے دعا کرے، اس کے جنازے میں شریک ہو جائے۔ نہیں شریک ہو سکا تو دعا ہر جگہ سے کی جا سکتی ہے۔ شریعت نے ہمیں آسانی دی ہے۔ شریعت جو ہے وہ ہمارے ہاں شادی بیاہوں میں بھی لوگ جو ہے وہ ناجائز فضول خرچیاں کرتے ہیں، پھر پریشان بھی ہوتے ہیں، یہاں بھی ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر رسم اور رواجات مسلمانوں میں مشہور، اسی طرح کسی کی وفات کے بعد بھی یہ بھی ایک غم کی گھڑی ہوتی ہے، اور اس موقع پر بھی اتنے رسم و رواجات ہوتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اتنا اس کی پابندی کی جاتی ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ہمارے نمازی بھائی تھے، ایک نوجوان تھے، وہ پوچھ رہے تھے کہ میرے جو ہے وہ والد صاحب کو وفات پائے سال فلاں دن ہو رہا ہے، تو اب میری والدہ کہتی ہیں کہ اس دن سے آگے پیچھے ختم نہیں کروانا، وہی دن، تو وہ دن جو ہے وہ جمعے کا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتوار والے دن ہو جائے۔ تو میں نے اس سے کہا یار کہ یہ کوئی ایسی شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ بس وہ سال پورا ہوگا تو اس دن ہی ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ اب سال پہلے بیچارے کو اگر ضرورت ہے تو وہ سال انتظار کرتا رہے گا میت کہ سال پورا ہوگا تو کوئی دعا کرے گا، کوئی ختم پڑے گا، تو پھر مجھے وہ یہ اب ایک سال کی گارنٹی دے دی گئی ہے کہ سال ختم پڑھ لیا تو اب دوبارہ ایصال ثواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قیدیں، یہ دن، یہ چیزیں ہم نے مقرر کر رکھی ہیں، شریعت نے بڑی آسانی دی ہے، تو ایصال ثواب کا انکار نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے اپنی طرف سے قیدیں لگا رکھی ہیں، مشکلات کھڑی کر رکھی ہیں، جس کے لیے مشکل بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور پھر اس میں دین کے جب ایک حکم کو بدل دیا جائے تو اس میں وہ روحانیت، وہ برکت، وہ ثواب والا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے شریعت نے جس کام کو جس انداز سے کرنے کا حکم دیا ویسے کریں گے وہ عبادت ہوگی، اس کا ثواب ہوگا، اس کی برکت ہوگی، اس کا فائدہ ہوگا، اور اگر اس کی حیت اور کیفیت کو بدل دیں گے تو وہ کتنے خوبصورت کام کیوں نہ ہو، شریعت اسے بدعت کا نام دے دیتی ہے، اور جو ہے وہ بجائے ثواب کے وہ گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ سب سے افضل صدقہ میت کے لیے جو ہے وہ ایصال ثواب، وہ صدقہ جاریہ ہے، کوئی بھی ایسا عمل کیا جائے، باقی کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، اور ان رسم اور رواجات سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح بندے کو زندگی میں اپنے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی، ہم خود جب اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہم خود اپنی قبر بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، خود مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ساری زندگی ہم دور رہیں، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں سے امید رکھیں کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے جو زندگی میں تو ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو زندگی میں تو ہمیں خوش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ والدین چاہتے ہیں کہ اولاد نماز پڑھے، وہ نماز نہیں پڑھتی، وہ چاہتے ہیں کہ بادب ہوں، وہ بادب نہیں ہوتے، والدین چاہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی شکایت نہ آئے، شکایت آتی ہے۔ تو اب مرنے کے بعد کیا اس اولاد پہ ہم بھروسہ کریں گے؟ یا تو ہم ان کی اچھی تربیت کریں، دین کی طرف واقعتاً ہوں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد۔ تو اپنے ہاتھوں سے بھی بندے کو اپنی قبر آخرت کو سامنے رکھ کے اچھے عمل کرنے چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بھی رک جاتا ہے، مگر 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے صدقہ جاریہ، کوئی بھی ایسا عمل، کوئی اچھا ایسا کام جس کی ہم نے بنیاد ڈال دی اور وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ کوئی بھی صدقہ، جیسے نلکا ہی لگا دیا، یا کسی کو، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے کسی اچھے طریقہ کی بنیاد ڈالی، من سن سنتن حسنہ، جس آدمی نے کسی اچھے طریقے کی بنیاد ڈالی، کوئی اچھا کام کر دیا، نیکی کا راستہ کسی کو دکھا دیا۔ کوئی ملازم تھا ہمارے پاس، ہم نے اس سے کہا کہ یار تم یہ ساتھ مسجد نماز بھی پڑھا کرو۔ اب وہ ہماری وجہ سے نوجوان تھا، ہمارے پاس آیا، کام سیکھنے کے لیے آیا، یہاں جو ہے وہ کام سیکھنے کے لیے آیا، کوئی اس کا ماحول نہیں، کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہم نے اسے یہ بھی ساتھ تربیت دی کہ یار نماز پڑھا کرو۔ اب وہ ہماری وجہ سے نمازی بن گیا۔ اب یہ نمازی بننا یہ ایک علم، اچھا علم ہے، اس کی وجہ سے کہنے والے کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ کوئی بھی اچھا کام کر دیا، کسی نے یہ راستہ بنوا دیا، اب لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، درخت لگا دیا، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، نلکا لگا دیا، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، مسجد بنا دی، لوگ نماز پڑھتے ہیں، مدرسہ بنا دیا، وہاں دین کا کام ہوتا ہے، کوئی غریب تھا اس کی مدد، کوئی ایسا کام جو جاری رہنے والا ہے۔
جب تک وہ عمل جاری رہے گا تو اس کا ثواب فوت ہونے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی میت کو پہنچتا رہے گا۔ اور دوسرا کام فرمایا وہ علم ينتفع به، دوسرا ایسا علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ کوئی بھی علم، دینی علم تو ہے ہی، لیکن دنیاوی بھی ایسا علم، او علم ينتفع به، یعنی دو علم ہیں، ایک وہ علم جو فائدے مند ہے، یہاں پہ فرمایا گیا کہ جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، تو معلوم ہے کہ فائدے والا کوئی بھی علم ہے، علم دین تو ہے ہی فائدے والا، اس میں تو کسی کو کوئی اشکال ہے ہی نہیں، اعتراض ہے ہی نہیں، لیکن اگر کسی نے کسی کو دنیاوی علم بھی، مسلمان ہو اور ایسا دنیاوی علم فائدے والا بتایا، کسی کو معالج بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا کسی نے، اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو، لوگوں کو چمڑیاں نہ ادھیڑنے والا ہو، اور جو ہے وہ اس سے فائدہ ہو، غریبوں کی مدد کرتا ہو، مناسب فیس لیتا ہو، اور یہ اچھا ڈاکٹر، معالج، اب یہ دنیاوی علم ہے لیکن لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اچھے ڈاکٹر سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دیندار بھی ہو تو اس سے مزید جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہ ڈاکٹر کی بات کو زیادہ لیتے ہیں، تو وہی اگر جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہے کہ یہ ورزش بھی کیا کرو، ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھا کرو، تو اب دیکھو اس کی دعوت بھی ہوگی، اس کی وجہ سے فائدہ۔ تو ایسا علم جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، آپ نے کسی کو نماز پہ لگا دیا، آپ نے کسی کو اچھی بات بتائی، یار لباس ایسا ہونا چاہیے، ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے، آپ کی وجہ سے کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ کو رکھ لیا، اب اس کا چہرہ جو ہے وہ خوبصورت، داڑھی سے زیادہ کیا خوبصورتی ہو سکتی؟ سب سے زیادہ خوبصورت اللہ کے نبی ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کسی کو اچھائی کی طرف لگا دیا، تو یہ ایسا علم کہ جس سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ آپ نے کسی کی اچھی تربیت کر دی کہ یار بڑوں کے سامنے ایسے بات کرتے ہیں، ہمیشہ آتے ہیں بچے کام کرنے والے بیچارے، تعلیم کی بھی کمزوری ہوتی ہے، گھروں میں دینی ماحول بھی نہیں ہوتا، وہ آپ کے پاس آ گئے، آپ نمازی لوگ ہیں، مسجد میں آتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، اگر آپ اور کسی کو نہیں تو کم از کم اپنے پاس کام کرنے والوں کی اچھی تربیت کریں۔ اس کی زبان سے آپ نے کوئی ایسا کلمہ سنا جو نامناسب تھا، گالی تھی، بدتمیزی تھی، آپ نے اس سے یہ کہا کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، آئندہ ایسی بات نہ کرنا، اس سے پیار سے اچھے انداز سے سمجھائیں، جس طرح آپ اس کو کام سکھا رہے ہیں، وہ دنیاوی باتیں آپ کی مانتا ہے، وہ دین کی بات پر بھی آپ پہ اعتماد کرے گا، اس کی اصلاح ہو جائے گی، اس کی زندگی بن جائے گی۔ اب یہ ایسا علم ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن اس سے فائدہ ہوتا رہے گا، اس علم کا فائدہ ہوگا، وہ بات اچھی بات بتانے کا فائدہ ہوگا، اور فرمایا کہ جو عمل کرنے والا ہے اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، جو عمل کرنے والا ہے اور جس نے بتایا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ من دل علی خیر، جس آدمی نے کسی اچھے کام کی طرف رہنمائی کی تو فرمایا اس سے بھی عمل کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ تو ایسا علم کہ جس سے فائدہ ہو، یا جو ہے وہ آپ نے کسی بھی علم حاصل کرنے والے کی مدد کی، دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ قرآن کریم کا نسخہ آپ نے جو ہے وہ کسی کو دے دیا پڑھنے والے کو، یا دین کی کتاب کسی کو لے کر دے دی، اب وہ اس پہ علم حاصل کر رہا ہے، اس نے علم حاصل کیا، اب اس کی وجہ سے علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو پڑھا رہا ہے، تو یہ ساری زندگی جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو اس آدمی کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز فرمایا او ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، تو اس کا بھی فوت ہونے والے کو فائدہ ہوگا۔ اور جیسے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ اللہ کے رسول، والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا حق بندے پر باقی رہتا ہے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں باقی رہتا ہے، ایک یہ کہ ان کے لیے دعا اور استغفار کی جائے۔ والدین دنیا سے چلے گئے تو ان کا ایک حق یہ بھی ہے اولاد پر کہ ان کے لیے دعا اور استغفار کرے، اور دوسرا حق یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے عہد اور ان کی وصیت کو پورا کرے۔ اگر انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا تھا، ان کا کوئی لین دین کا معاملہ تھا، یا انہوں نے کوئی جائز وصیت کی، اچھی وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد یا یہ چیز اللہ کے راستے میں دے دینا، یا فلاں غریب اور مستحق آدمی کو دے دینا، تو ظاہر ہے یہ جائز وصیت یا عہد یہ پورا کرنا، یہ بھی والدین کا دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا اولاد پر حق ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے والد کے رشتہ داروں یا والدین والدہ کے رشتہ داروں کے ساتھ ان کی اس رشتہ داری کی وجہ سے صلہ رحمی کرنا، کہ یہ میرے باپ کا عزیز ہے، باپ کی طرف سے میرا فلاں لگتا ہے، والدہ کی طرف سے میرا فلاں رشتہ دار ہے، ان کے ساتھ باپ کے رشتے، ماں کے رشتے کی بنیاد پر صلہ رحمی کرنا، یہ بھی حق ہے۔ اور چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دوستوں اور متعلقین کا اکرام اور عزت کرنا، اپنے والدین کے تعلقات کو نبھانا،
کہ یہ ہمارے والد صاحب کے جاننے والے ہیں، یہ ان کے ساتھ رہے ہیں، یہ ان کے تعلق والے ہیں، یہ ہماری والدہ کی جو ہے وہ خاتون یہ جاننے والی ہیں، یہ ہماری والدہ کے پاس آیا کرتی تھیں وغیرہ۔ اس وجہ سے ان کی عزت کرنا، احترام کرنا، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا، یہ بھی والدین کے بعد جو ہے وہ اولاد پر حق ہے۔ تو تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ہمیں زندگی میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، ہم اپنے ساتھ جو مخلص ہو سکتے ہیں، اپنے بارے میں ہم جو سوچ سکتے ہیں بعد والے نہیں سوچیں گے، تو ہم خود اپنی زندگی میں ایسے اچھے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حالات دیے، وسائل دیے، دین کی سمجھ دی، تو اس کے بعد جو ہے وہ جیسے ہم اپنی دنیاوی ضرورتیں پوری کرتے کرتے اولاد کے لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود تو بندہ بڑا خرچ، لیکن بعد میں آنے والی اولاد پر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، نفسا نفسی ہوتی ہے۔ لوگ یہاں مال کے پیچھے، جائیداد کے پیچھے اپنے حقیقی بھائیوں کو، والدین کو اب تو قتل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ اپنی زندگی میں، بعض لوگ یہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد، اور مرنے کے بعد وہ رسا کبھی بھی اللہ کے راستے میں نہیں دیتے۔ اس لیے جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہی اگر کچھ دینا ہے اللہ کے راستے میں تو اپنی زندگی میں دیں، اس انداز سے دیں تاکہ جو آپ کی زندگی میں ہی اللہ کے راستے میں چلا جائے، یا اس طریقے سے دیں تاکہ مرنے کے بعد واقعتاً وہ اللہ کے راستے کے لیے وقف ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں میرے مرنے کے بعد، اور مرنے کے بعد والے جو ہے وہ پھر کوئی اللہ کے راستے میں دینے والا ہی نہ ہو۔ تو صدقہ جاریہ، نفع دینے والا علم، اور تیسری چیز نیک اولاد۔ اولاد جو ہے وہ اچھی ہوگی، نیک ہوگی، اچھی تربیت کی، نیکی کی طرف لگایا، نماز پڑھیں گے تو نماز میں دعا خود بخود پڑھیں گے، والدین کو ثواب ہوگا۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہ کہ نیک اولاد جس کی والدین نے اچھی تربیت کی، وہ ایصال ثواب کی نیت کریں یا نہ کریں، ان کا ثواب والدین کو پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبع یجری للعبد اجرہن من بعد موتہ، 7 اعمال ایسے ہیں کہ بندے کے مرنے کے بعد بھی ان کا اجر جاری رہتا ہے۔ 7 عمل ایسے ہیں، وَهُوَ فِي قَبْرِهِ، حالانکہ وہ آدمی تو قبر میں پہنچ گیا ہوگا، لیکن 7 عمل جاری رہنے والے ہیں، ان کا ثواب اس سے پہنچتا رہے گا۔ من علم علما، نمبر 1 جس نے کسی کو علم سکھا دیا، خاص طور پر دینی علم پڑھانے والا، معاون بننے والے، یہ لوگ بڑے ہی جو ہے خوش قسمت سعادت مند لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی جو ہے وہ مدرسے کے معاون بنے ہوتے ہیں، کسی کے علم میں تعاون کرنے والے ہوتے ہیں، مدرسے میں پڑھانے والا استاد ہوتا ہے، یہ لوگ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ بس دیکھیے ہم پہ بھی کسی نے محنت کی، جب ہم مدرسے میں ہوں گے اس وقت بھی لوگ اس مدرسے میں تعاون کرتے ہوں گے، صدقہ دیتے ہوں گے۔ میں نے خود اسی مسجد میں حفظ مکمل کیا ہے، اور 13 پارے میں نے جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد میں پڑھے، بقیہ جو پارے تھے وہ اسی مسجد میں مکمل کیے ہیں 92-93 میں۔ تو اس وقت میں آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت بھی اس مدرسے میں کوئی لوگ ہوں گے آج دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو اندازہ ہی نہیں ہوتا اس نے کوئی ایسی نیکی کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو لوگ کسی بھی دینی علم کے لیے معاون بننے والے ہیں، پڑھانے والا استاد ہے، جگہ کا انتظام کرنے والے ہیں، کھانے کا انتظام کرنے والے ہیں، دیگر، تو یہ بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو علم سکھا دیا، او کرا یا نہرن، یا کسی نے نہر جاری کروا دی، کھدوا دی، او حفر بیرن، یا اسی طرح کنواں کھدوا دیا۔ تو پانی کا ایصال ثواب مشہور ہے، لوگ جو ہے وہ پانی کے حوالے سے اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ آج بھی بعض ایسے علاقے ہیں جہاں لوگوں کو پانی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، ایسے علاقے جہاں پینے کے لیے لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے، تو وہاں جو ہے وہ ان علاقوں میں پانی کا انتظام کرنا یہ بہت بڑا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ او غرس نخلا، یا فرمایا کسی نے درخت لگا دیا، تو درخت لگایا، اس درخت سے جو ہے وہ اگر کوئی پھل کھائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے، اس سے اگر کوئی پرندہ بھی آ کر کوئی پھل لے جاتا ہے تو اس کا بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی چوری کر کے پھل لے گیا اس درخت سے تو پھر بھی مالک کو ثواب ملے گا صدقے کا۔ فرمایا کوئی درندہ کھا گیا تو پھر بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے، درخت لگانا، کوئی اس کے سائے میں آ کر بیٹھے گا۔ پہلے لوگ لگایا کرتے تھے، پہلے لوگ جو ہے وہ دیہات میں خاص طور پر جو ہے وہ لوگ راستے میں درخت لگاتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہاں سے کوئی گزرے گا اور جو ہے وہ سائے میں بیٹھے گا، یہاں سے کوئی مسافر آئے گا اور وہ یہاں سے مسافر ہوگا، اسے بھوک لگی ہوگی، وہ یہاں سے پھل کھائے گا تو ہم نہیں ہوں گے دنیا میں، ہمیں ثواب ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے درخت لگایا تو اس سے بھی جو ہے وہ صدقہ، اس کا عمل مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہے گا۔ او بنا مسجدن، یا کسی نے مسجد بنائی، او ورث مصحفن، یا کسی نے قرآن کریم وقف کر دیا، دینی کتاب وقف کی۔ مدارس میں جو ہے وہ سال کی ابتدا رمضان کے بعد ہوتی ہے، تو ہم جو ہے وہ ان طلباء کو کتابیں لے کر دے دیں،
قرآن کریم کے نسخے لیکن پوچھ کر لے کر دینے چاہیے۔ بسا اوقات لوگ جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، بعض مساجد میں موجود ہوتے ہیں، دوبارہ لا کے رکھ دیتے ہیں، پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو جہاں ضرورت ہو پہلے پوچھ کے معلوم کر کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کریم کے نسخے ہیں، دینی جو ہے وہ کتب ہیں، وہ خرید کر دے دی جائیں۔ اور فرمایا او ولدن یستغفر له بعد موتہ، یا نیک اولاد کسی نے پیچھے چھوڑ دی جو دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا اور استغفار کرنے والی ہے۔ تو یہ ایسے عمل ہیں جو جاری رہنے والے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان دنیا سے چلا گیا، اب اس کے بعد جو ہے وہ پیچھے رہنے والے جو ان کے ورثاء ہیں وہ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ ایصال ثواب میں بہترین چیز وہ صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، یعنی کوئی ایسا عمل کر دیا جائے کہ جس کی وجہ سے فوت ہونے والے کو ایک دن ہی نہیں بلکہ ایسا عمل کہ جو عمل جاری رہنے والا ہو اور میت کو تا دیر فائدہ پہنچے۔ مسجد میں پنکھے کی ضرورت تھی، کسی نے پنکھا لگا دیا، اب جب تک وہ چلتا رہے گا لوگ وہاں نماز پڑھتے رہیں گے، اس سے ہوا لیتے رہیں گے، تو وہ آپ کا 4 5 6 ہزار روپے صرف ایک وقت کا کھانا ہی کھلانے میں نہیں بلکہ یہ ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا۔ کہیں مسجد کی ضرورت تھی یا کوئی غریب آدمی تھا، آپ نے جو ہے وہ اس کے لیے کوئی گھر کا انتظام کر دیا، اب جب تک وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں خود بھی اپنی زندگی میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا عمل کر کے دنیا سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حالات دیے، وسائل دیے، ہم اپنے دنیا میں گھر بناتے ہیں، ہمارے گھر میں مثال کے طور پر 5 کمرے ہیں، تو ہم یہ کہیں کہ ہم ایک کمرہ کسی مدرسے میں بنا دیں گے، یہ کمرہ ہماری آخرت کے لیے ہے، یہاں بچے پڑھیں گے، ہمیں ثواب ملے گا۔ جہاں اللہ نے ہمیں ایک گھر، ہمارے پاس جو ہے وہ بڑا گھر ہے، تو ہم جہاں اپنے لیے ایک گھر بنایا دنیا میں، ہم کسی مدرسے میں 2 کمرے بنا دیں، کسی مسجد میں کسی چیز کی ضرورت ہے وہ بنا دیں، کسی غریب کی مدد گھر بنا کے دے دیں، تو یہ ہمارا آخرت کے لیے بن جائے گا۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں بھی بندے کو ایصال ثواب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی جو ہے وہ جہاں بھی جس وقت بھی آپ جو ہے وہ یہ عمل کریں گے تو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ باقی جو ہے وہ کسی کے فوت ہونے کے بعد جس طرح کے ہم اجتماعیت ہو یا ان کے لیے کھانوں کے انتظامات ہوں، تو اس میں آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جو کھانا اس وقت کھلایا جاتا ہے مسئلے کے طور پر بھی جو ایصال ثواب کا کھانا ہے وہ امراء کو نہیں کھانا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ یہ غرباء کا حق ہوتا ہے، مساکین کا حق ہوتا ہے، جو غرباء اور مساکین کو کھلایا جائے گا اس کا ثواب میت کو ہوگا، جو رشتہ دار امراء اور جو ہے وہ محلے دار کھائیں گے وہ دعوت ہوگی، وہ ایصال ثواب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اسی طرح جو قرآن کریم کی تلاوت بھی کی جائے تو انفرادی طور پر ہونی چاہیے اور بغیر معاوضے کے ہونی چاہیے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس پہ کھانا کھانا بھی اس قرآن کریم کی تلاوت کے معاوضے پر جائز نہیں ہے، پھر ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس لیے یا تو صرف کھانا کھلا دیا جائے یا صرف تلاوت قرآن ہو، کوئی آدمی انفرادی طور پر پڑھ کر اس کا ایصال ثواب کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔